الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده والصلاة والسلام على صاحب المعراج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہوئے خوار مگر تارک قرآن ہو کر. میرے انتہائی معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے عظمت قرآن کے عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز دوستو، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی لا ریب ہے، اور وہی ایسی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ ایسی ذات ہے کہ پوری کائنات کی سلطنت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ ایسی صفات والی ذات ہے کہ پوری کائنات کے درخت قلم بن جائے اور سمندر کے پانی روشنائی بن جائے. جن اور انس خالق کائنات کی صفات لکھنے والے بن جائے، پھر بھی خالق کائنات کی صفات ختم نہیں ہوگی. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. قرآن جس پیغمبر پر اترا وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اول الانبیاء و خاتم الانبیاء ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ ایسا پیغمبر ہے کہ جس کی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے. نزل بہ الروح الامین. وہ ایسا فرشتہ ہے کہ معزز اور قوت والا ہے اور رب کائنات کے نزدیک مرتبہ والا ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ فرشتہ امین بھی ہے، وہ رب کی طرف سے لے کر پیغمبر پر بغیر کسی رد و بدل کے نازل کرتا ہے. مطاع ثم امین. قرآن جن اوراق پر لکھا گیا وہ ورق بھی پاک اور صاف ہے، وہ بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے راہبر ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. قرآن سیدھی راہ دکھلانے والی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جب قرآن کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، العیاذ باللہ. لیکن رفتہ رفتہ قرآن کی عظمت کو ان تمام باطل طاغوتی قوتوں نے بھی تسلیم کیا. جب سرزمین مکہ پر قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجا تو مشرکین مکہ پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ محمد کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے. تو میں قربان جاؤں اس مقدس و معظم کتاب پر کہ جس نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو 3 چیلنج دے کر اپنی عظمت کا لوہا منوایا اور واضح طور پر اعلان کرنے لگا: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. اے مجھے جھوٹا کہنے والو، اگر تم سچے ہو تو کائنات انسانی میں میری جیسی مثال پیش کرو. تو اس پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. قرآن نے پھر اعلان کیا اور کہا: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اے
دشمنان خدا اگر تم میری مثال پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں پیش کرو، اس پر بھی کفار عاجز رہے۔ قرآن نے پھر اعلان کر کے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے دشمنان خدا اگر تم 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک صورت پیش کر دو۔ 1400 سال سے لے کر آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن عظیم کی اس چیلنج کو نہ کسی نے پورا کیا اور نہ ہی کوئی پورا کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نازل کردہ کتاب پر ایمان لا کر اس ایمان کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔